ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے سوڈان کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب انسان نے زمین پر پہلا شہر بسایا تھا تو اس کے ساتھ ہی طاقت اور ملکیت کی جنگ بھی شروع ہو گئی۔ تہذیب کے ہر دور میں جہاں روشنی نے جنم لیا، وہیں ہرس و اقتدار کے اندھیروں نے بھی سر ابھارا۔ جسے فطرت نے معدنیات، زرخیزی اور روحانی گہرائیوں سے نوازا، ہمیشہ بیرونی تسلط اور اندرونی ٹکراؤ کا میدان رہا۔ نیل کی وادی سے لے کر دارفور کے ریگزاروں تک یہاں کے لوگوں نے کبھی فرعونوں کے ظلم سہے، کبھی نوآبادیاتی قوتوں کے جبر، اور اب اپنی ہی قیادتوں کے ہاتھوں بربادی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ سوڈان اسی تاریخی تسلسل کی ایک دردناک کڑی ہے، ایک ایسا ملک جو کبھی تہذیبوں کے میلاد کی علامت تھا، مگر آج انسانی حرص، سامراجی سیاست اور داخلی اقتدار کی ہوس کا مزار بن چکا ہے۔ دوستو، آج کی کہانی صرف توپوں، بندوقوں اور بغاوت کی نہیں، بلکہ اس سوال کی بھی ہے کہ انسان نے ہزاروں سال کی تاریخ سے آخر کیا سیکھا؟ کیا علم و تمدن کے اس سفر نے اسے انسان بنایا یا محض زیادہ چالاک درندہ؟ سوڈان کی موجودہ خانہ جنگی کو اگر محض سیاسی بحران سمجھا جائے تو یہ تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ یہ دراصل اس مسلسل زوال کا نتیجہ ہے جو اس خطے نے نوآبادیاتی قبضوں، غیر ملکی مفادات اور قومی طاقتوں کو خود غرضی کی صورت میں جھیلا ہے۔ ماضی میں جس نیل نے زندگی بخشی، آج وہی نیل انسانی لاشوں کا گواہ بن چکا ہے۔ برطانوی راج کے بعد جس آزادی کا خواب دیکھا گیا، وہ خواب اب راکھ میں بدل چکا ہے، اور سوڈان کی مٹی چیخ کر کہہ رہی ہے کہ اصل غلامی زنجیروں کی نہیں، ضمیر کی ہوتی ہے۔ آج ہم اسی کہانی کو بیان کریں گے، ایک ایسی سرزمین کو جو تاریخ کے ورقوں پر تہذیب کے مفدات اور آج تباہی کا استعارہ ہے۔ یہ صرف سوڈان کی جنگ نہیں ہے، بلکہ انسانیت کی حرص کے خلاف ایک مقدمہ ہے، جہاں ہر فریق اصلاح کے نام پر فساد پھیلا رہا ہے، اور ہر نعرہ آزادی کا نہیں بلکہ اقتدار کا خلاف بن چکا ہے۔ ناظرین کرام، سوڈان وہ سرزمین ہے جہاں تاریخ میں سب سے پہلے تہذیب کا لباس پہنا۔ نیل کی لہریں جب مصر کی وادی میں زندگی بکھیرتی تو ان کا منبع سوڈان کی گود میں تھا۔ افریقہ کی وہ پہلی قوت جس نے علم، فن اور حکمرانی کو ایک ساتھ پروان چلایا۔ نبتا اور مروئے کے مٹیالے کھنڈرات آج بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہاں کبھی فرعونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والی تہذیب آباد۔ وقت گزرا، عرب آئے، اسلام پھیلا، نیل کے کنارے اذانوں سے گونج اٹھے۔ قرون وسطیٰ میں سوڈان تجارت، زراعت اور علم کا مرکز بن گیا۔ یہ وہی ملک تھا جہاں سونا مٹی سے نکلتا اور علم دلوں سے۔ پھر سامراجی لہریں آئیں، برطانیہ اور مصر نے اس پر اپنی مشترکہ چھتری تان لی۔ 1956 میں سوڈان نے غلامی کی زنجیریں توڑ، لیکن فوجی بغاوتیں، آمریتیں اور خانہ جنگیاں اس کا مرکز بن گئی۔ جنوبی سوڈان کی علیحدگی نے جسم کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ سوڈان کی یہ تاریخ صرف ماضی نہیں، ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ جب قومیں اپنی یادداشت کھو دیں تو جغرافیہ ان کا ماتم کرنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں زمین کی یادداشت کبھی نہیں مرتی، وہ اپنے اوپر بہنے والے خون، پسینے اور آنسوؤں کو محفوظ رکھتی ہے۔ سوڈان کی مٹی بھی شاید آج یہی کہہ رہی ہے کہ میں نے کبھی فصلیں اگائی تھیں، آج لاشیں اگا رہا ہوں۔ یہ وہی سوڈان ہے جو افریقہ کے نقشے پر امید کی طرح چمکتا تھا، اب انسان کے خود غرضی کا نوحہ بن چکا ہے۔ دوستو، یہ کہانی کسی ایک دن یا ایک فیصلے سے شروع نہیں ہوئی۔ اس کا آغاز اس دن ہوا جب اقدار نے ضمیر کو شکست دی۔ 2019 میں جب عوامی بغاوت نے عمر البشیر کی 3 دہائیوں پر محیط عملیات کا خاتمہ کیا تو سمجھا گیا کہ آزادی کا سورج طلوع ہو چکا، لیکن جلد ہی اس آزادی نے اپنے ہی پیٹوں کو نکلنا شروع کر دیا۔ فوج اور نیم فوجی ملیشیا دونوں نے خود کو ریاست کا نجات دہند کہا، مگر حقیقت میں دونوں نے ریاست کی روح کو قتل کیا۔ جنرل عبدالفتاح البرہان اور محمد حمدان دگلو اقتدار کی 2 آنکھیں ہیں جن سے روشنی نہیں اندھیرا نکلتا ہے۔ ان کی جنگ تخت کے لیے ہے۔ اپریل 2023 سے یہ جنگ ایک ایسی آگ بن چکی ہے جو خرطوم اور دارفور تک ہر شہر کو جلا رہی ہے۔ ساتھیوں، الفاشر جو کبھی امن کی علامت تھا، آج راکھ کا ڈیر ہے۔ لوگ زندہ رہنے کے لیے مردار کھانے پر مجبور ہیں، بچے ماؤں کی باہوں میں دم توڑ رہے ہیں اور اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے۔ ریپڈ سپورٹ فورس RSF، وہی جنگجو ملیشیا جو کبھی دارفور میں دہشت کی علامت تھی، آج خود کو نجات دہند کہتی ہے۔
ان کے ہاتھوں میں بندوق ہے اور کانوں میں سونا۔ اماراتی طیارے ان کے لیے اسلحہ لاتے ہیں، روسی جہاز بندرگاہوں کے خواب دیکھتے ہیں۔ مصر اپنی سلامتی کے خوف میں مبتلا ہے، امریکہ اپنے مفاد کی پالیسی میں اور اسرائیل اپنی حکمت فکر میں۔ یہ جنگ اب محض سیاست نہیں، جغرافیہ بھی بدل رہی ہے۔ شمالی فوج کے زیر اثر، مغرب ملیشیا کے قبضے میں اور مشرق بندرگاہوں کے سوداگر کے حوالے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ سوڈان کا جسم باقی ہے مگر روح ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے۔ اچھا، اس پر اقوام متحدہ کیا کہتی ہے؟ اقوام متحدہ کہتی ہے کہ 1 کروڑ سے زائد لوگ بھوک، بیماری اور بےگھری کے عذاب ہیں۔ سوڈان کی یہ جنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کی حرص قدرت سے بھی بڑی تباہی لا سکتی ہے۔ جب اقدار کی عبادت بن جائے تو پھر ظالم مقدس لگنے لگتا ہے۔ ہر فریق کہتا ہے کہ وہ اصلاح چاہتا ہے، لیکن زمین پر صرف خون کے دھبے چھوڑ جاتا ہے۔ قرآن کی وہی آیت پھر گونجتی ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہاں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ افریقہ کبھی غلاموں کا بر اعظم تھا۔ صدیوں پہلے جب یورپ کے جہاز سونا، ہاتھی، دانت اور انسانوں کی تجارت کے لیے یہاں لنگر انداز ہوئے، تب اس زمین نے غلامی کا پہلا زخم دیکھا۔ آج وہی بر اعظم ایک نئی غلامی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب بیڑیاں فولاد کی نہیں، معاہدوں کی ہیں۔ اب تلواریں لوہے کی نہیں، کرنسی کی ہے۔ سامراج اب توپوں اور توپ خانوں سے نہیں بلکہ بینکوں اور بندرگاہوں سے آتا ہے۔ روس، چین اور مغرب، تینوں الگ نام، 3 نظریے، مگر مقصد ایک ہی ہے، اثر و رسوخ کا قبضہ۔ سوڈان، مالی، نائجیر، چاڈ اور کانگو جیسے ممالک اب کسی جنگی مہم کے میدان میں نہیں بلکہ ایک ایسی خاموش جنگ کے محاذ پر ہیں جہاں بندوقیں خاموش ہیں مگر قبضے جاری۔ اس پوری کہانی میں اصل سوال یہ نہیں کہ کون جیتے گا، روس، چین یا مغرب۔ سوال در حقیقت یہ ہے کہ افریقہ اپنی جنگ کب جیتے گا اور کب یہ سمجھے گا کہ اس کی تقدیر نیل کے پانیوں میں نہیں، اس کے اپنے ہاتھوں میں لکھی ہے۔ افریقہ کی اصل دولت نہ سونا ہے، نہ تیل ہے، بلکہ وہ انسان ہے جو اس مٹی سے جڑا ہے۔ اگر وہ جاگ گیا تو کوئی طاقت اسے غلام نہیں رکھ سکتی، لیکن اگر وہ سوتا رہا تو سامراج کا ہر نیا روپ اس کے سروں پر سایہ کرتا رہے گا۔ اور شاید یہ تاریخ کا سب سے بڑا طنز ہے کہ وہ بر اعظم جو کبھی غلاموں کے بیچنے کی جگہ تھی، آج بھی خود کو بیچنے پر مجبور ہے۔ دوستو، سوڈان کی داستان دراصل انسان کے اس علم کی تصویر ہے جس میں علم بڑھا مگر شعور کم ہوا، وسائل بڑھے مگر عدل مٹ گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اقتدار نے انسانیت کو نگل لیا اور مذہب، سیاست اور معیشت سب ایک ہی دائرے میں گردش کرنے لگے۔ مفاد کے دائرے میں آج جو آگ خرطوم میں جل رہی ہے وہ صرف بارود کی نہیں بلکہ ضمیر کی آگ ہے۔ وہ آگ جو ہر اس دل میں بھڑکنی چاہیے جو ظلم، لالچ اور سامراج کے کھیل کو محض خبروں کی صورت میں دیکھتا ہے۔ دوستو، دنیا کی طاقت اور ممالک آج سوڈان کے مستقبل کے نہیں، اپنے مفادات کے ضامن بن گئے ہیں۔ کوئی تیل کی بندرگاہوں کا خواب دیکھ رہا ہے، کوئی عسکری اڈوں کی چال چل رہا ہے اور کوئی انسانی امداد کے پردے میں اپنے اثر و رسوخ کا جال بن رہا ہے۔ مگر اس سب کے بیچ جو چیز غائب ہے وہ انسان ہے۔ وہی انسان جو کبھی نیل کے کنارے اذان دیتا تھا، اب ملبے کے نیچے دبے بچوں کے جنازے پڑھ رہا ہے۔ سوڈان کا المیہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب قومیں تاریخ سے سبق لینا چھوڑ دیتی ہیں تو تاریخ انہیں عبرت بنا دیتی ہے۔ یہ جنگ صرف اقتدار کی نہیں، شعور کی شکست ہے۔ اگر انسان نے اپنے حرص اور خودغرضی کے بت نہ توڑے تو آنے والی نسلیں انہیں کھنڈرات میں اپنی کہانیاں دفن کریں۔ کبھی افریقہ آزادی کا خواب تھا، آج وہی خواب تعبیر کے انتظار میں مقتل بنا کھڑا ہے۔ شاید انسان کو دوبارہ اپنی ابتدا یاد کرنی ہوگی جب زمین کو ماں کہا جاتا تھا، نہ کہ منڈی۔ اور شاید وہ دن تب آئے گا جب انسان اپنے دلوں کے اندر جھانک کر سمجھے گا کہ اصل جیت زمینوں کی نہیں، ضمیروں کی ہوتی ہے۔ اس پر آخر میں ایک شعر یاد آ گیا کہ یہ خاک وہی ہے جو کل تخت بناتی تھی، اب راکھ ہے انسان کی حرص نے جلائی ہے۔ دوستوں، آپ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوڈان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ اس کے اندر، اس کی زمینوں میں چھپا ہوا سونا، معدنیات یا اور کچھ؟ یہ 2 گروپ جو ہیں یہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں اور کس کے کہنے پہ لڑ رہے ہیں؟ ان کو فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ ان دونوں گروپوں کو مختلف سائڈوں سے فنڈنگ ہو رہی ہے۔ اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے؟ کچھ تو ہم نے آپ کو بتا دیا، کچھ آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔